اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم يأن للذين آمنوا، کیا نہیں وقت آیا ابھی ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو نازل کیا اللہ نے حق میں سے، ولا یکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب من قبل، جو کتاب دیے گئے پہلے سے، فطال علیہم الامد، پس لمبی ہو گئی ان پر مدت، فقست قلوبہم، پس سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے تھے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لیجیے بے شک اللہ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات، یقیناً بیان کیا ہم نے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحدید کا دوسرا رکوع آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مرد و عورت کو بشارت سنائی. روز قیامت ان کے آگے اور دائیں جانب نور چمک رہا ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے بعد منافقین مردوں اور منافقین عورتوں کو ڈرایا گیا کہ دن قیامت کے مومن تو نور میں چل رہے ہوں گے اور درمیان میں دیوار قائم کر کے ان کو دوزخ کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور پھر یہ چیختے رہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی روشنی حاصل کر لینے دو، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے. جواب ملے گا روشنی یہاں سے نہیں ملتی، یہ پیچھے جانا پڑے گا، اور تم دنیا میں شک کرتے تھے اور خواہشات کے پیچھے لگے اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں تمہیں یقین نہ آیا اور دھوکے میں پڑے رہے.
آج نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا، بس تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہی ہے۔ یہ بشارت اور یہ تخفیف بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ بڑے زوردار انداز میں اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ کیا ابھی بھی تمہاری توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اتنے رب کے واضح ارشاد سننے کے باوجود، جنت اور جہنم کا تذکرہ سننے کے باوجود، اللہ کی آیات کو سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود ابھی بھی تم توبہ نہیں کرو گے تو پھر کب توبہ کرو گے؟ اتنی زندگی گزار دی، زندگی کے شیب و فراز دیکھ لیے، اب بھی توبہ کی تمہیں توفیق نہیں ہو رہی، تو بتاؤ پھر کون سا وقت ہے جب تم توبہ کرو گے؟ کیا جب موت کے شکنجے میں جکڑے جاؤ گے؟ کیا جب اللہ کے فرشتوں کے ہاتھوں میں پکڑے جاؤ گے؟ کیا جب اللہ کے عذاب کی بھینٹ چڑھو گے تب جا کر توبہ کرو گے؟ فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ڈر جائیں۔ اور یہ آیت مبارکہ بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلنے والی آیت ہے۔ جن لوگوں نے صحیح شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کے آیات کو پڑھا اور سنا اور سمجھا ہے، یہ آیت مبارکہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دینے والی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، لیکن اللہ کے ولی بننے سے پہلے وہ بہت بڑے اللہ کے باغی بھی تھے۔ ڈاکے ڈالتے تھے، چوریاں کرتے تھے، زنا، شراب، یہ ان کی زندگی اس حالت میں گزر رہی تھی۔ چنانچہ ایک رات اپنے اتنی دھندوں میں مصروف تھے اور کسی گھر کی دیوار پھلانگ رہے تھے، چوری بھی کی غرض بھی تھی اور وہاں بدکاری کا ارادہ بھی تھا، اور اتفاق سے کہ گھر سے ایک بچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور یہی آیت وہ پڑھ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ ادھر دیوار چڑھ رہے ہیں، ادھر اندر سے یہ صدا آئی، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں؟ بس یہ آیت سننی تھی، سیدھا اس نے دل پہ اثر کیا اور وہیں دیوار سے پیچھے بھاگے اور چیختے ہوئے بھاگے کہ اے میرے اللہ، وقت آ گیا اب توبہ کا، بس تو نے بلایا، اے اللہ تو نے بلایا تو اب آ گیا توبہ کا وقت۔ اور مٹی زمین سے اٹھا رہے ہیں اور اوپر سر پہ مار رہے ہیں افسوس کرتے ہوئے۔ وہ جو ان کے باقی ساتھی تھے نا، پورا قافلہ تھا، ان کے پاس بھی گئے، اٹھو اٹھو، ان کا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ بلا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اٹھو میرے سامنے توبہ کرو۔ انہوں نے کہا خیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا خیر نہیں ہے، یہی بات ہے اور سچی بات ہے کہ اللہ آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو میرے سامنے توبہ کرو۔ سب کو توبہ کرائی، اور پھر جہاں جس گھر میں ڈاکے مارے تھے ایک ایک گھر میں گئے، جو سامان بچا ہوا تھا وہ واپس کیا، جو نہیں تھا وہ ان سے معافی مانگی اور ان کو راضی کیا، اور ایک ایک بندے کے پاس جا کر معافی مانگی، مخلوق کا حق یوں ادا کیا، پھر رب کے سامنے توبہ طیب ہوئے اور نظریں جھکا کر چلتے تھے، ایسی نگاہ نیچی کر کے نا ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا فضیل اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کہا شرم آتی ہے، جس مالک کی اتنی نافرمانی کی کیسے سر اٹھا کے چل سکتا ہوں۔ پھر ایسی تقوی والی زندگی گزاری، ایسی خوف والی زندگی گزاری، آنکھوں میں آنسو رہتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے، لیکن یہ آیت سن کے زندگی بدلی۔ ایک دن ان کا بیٹا فوت ہوا تو ایک آدمی تعزیت کے لیے آیا اور اس نے کہا فضیل بڑا افسوس ہوا۔ اس دن مسکرائے اور کہا افسوس تو ہوا لیکن اپنے رب کے فیصلے پر بڑا خوش ہوں، میں اپنے اللہ کے فیصلے پر بڑا خوش ہوں کہ اس نے تو یہ زندگی بدل گئی ان کی کہ جب انہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح اور کئی حضرات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا لکھا ہوا ہے کہ وہ اسی طرح شراب و کباب کے نشے میں سے طبلہ اور سرنگی اور گانے گایا کرتے تھے، اور طبلے پہ، اور رات کا وقت تھا، شراب پی اور یوں طبلہ سرنگی اور اسی میں مستی میں گزاری۔ رات کے پچھلے پیر کہیں سے کسی گھر سے آواز آئی پڑھنے کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہیں پہ طبلے کو توڑا، وہیں پہ شراب کے مٹکوں کو توڑا اور توبہ کی، یا اللہ وقت آ گیا توبہ کرنے۔ جن گھروں سے اللہ کے قرآن کی آوازیں آتی ہیں
وہ ان گھروں کے لیے باعث رحمت تو ہے ہی ہے، وہ اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آوازوں کی بجائے ناچ گانے کی آوازیں آنا شروع ہوئی اور گانوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی اور کنجر خانے مچنے شروع ہو گئے، تو پھر باقی لوگوں کے لیے ہدایت کیا، خود اپنی بربادی کے لیے وہ کافی اپنے گھر ہی ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں جا رہے ہیں، باقی لوگوں کو کیا عبرت حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ مسلمان کے گھروں سے تو قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ ازواج مطہرات کو فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ گھروں میں ٹھہری رہو، نماز قائم کرو اور جناب زکوٰۃ دو، اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور اللہ کی آیات اور اللہ کے نبی کے ارشادات کو پڑھتی رہا کرو۔ جس گھر میں آیات الہیہ پڑھی جائیں، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے احادیث اور فرامین پڑھے جائیں، وہ گھر اپنے لیے تو باعث رحمت ہے ہی ہے، وہ اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جن گھروں میں ناچ گانے ہوں وہ اپنے لیے ہلاکت، دوسروں کے لیے ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی نہیں آیا وقت ایمان والوں کے لیے کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق نازل کیا، جو اللہ نے سچ نازل کیا، وہ اللہ کا کلام، اس حق اور سچ کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر کر توبہ کریں۔ یعنی ابھی وقت نہیں آیا تو کب وقت آئے گا؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لوگوں جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، یا اللہ کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ کریم معافی دینے کے لیے در کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمہاری سستی اور غفلت کیسی؟ تم اللہ کریم سے اب نہیں معافی مانگو گے تو کب معافی مانگو گے؟ فرمایا اللہ کریم روزانہ رات کے آخری حصے میں، جب آخری پہر ہوتا ہے جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، آسمان دنیا پہ آتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو مناسب ہے، اور آ کر صدا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، سونے والو کیا ہے تم میں کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کا رب اس کو خود معاف کرنے کے لیے آ گیا ہے؟ کیا ہے تم میں سے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ اللہ کریم رزق دینے والا خود دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ کریم تو رات کو بلاتے ہیں، پھر ہم غفلت کرتے ہیں، پھر وہ کتنا کریم ہے، فجر کے وقت پھر اپنے گھر سے صدا لگواتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ارے تو سو رہا ہے، رب تیرا جاگ کے تجھے بلا رہا ہے۔ بابا فرید کا شعر ہے پنجابی کا، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے وچ مسیر، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے وچ مسیر، تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو سو رہا ہے اور رب تیرا جاگ رہا ہے، تیرا کس رب کے ساتھ تعلق ہے؟ اٹھ تو صحیح نا، اللہ کریم کے دربار پہ جا۔ پھر فجر کو بلاتا ہے، غافل بندہ فجر کی اذان سن کر بھی سو جاتا ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ وہ کتنا کریم ہے، اس کی روزی بند نہیں کرتا، وہ دن چڑھے اٹھتا ہے پھر بھی رزق اس کے سامنے بچھا دیتا ہے، وہ کھا پی کے پھر کاروبار دھندے میں لگ جاتا ہے، اللہ کا نام لینا بھی پسند کوئی نہیں کرتا، بغیر نام لیے کھا پی لیتا ہے، ظہر کو پھر بلاتا ہے، حالانکہ جب بیٹا غفلت کرتا ہے تو باپ دوبارہ نہیں بلاتا، میں نے بلایا ہے آیا ہی نہیں ہے، جاؤ اب میں کیوں منہ لگاؤں؟ لیکن اللہ کریم ظہر کو پھر بلاتا ہے، عصر کو پھر بلاتا ہے، مغرب کو پھر بلاتا ہے، عشاء کو پھر بلاتا ہے، سارا دن غفلت میں گزار دیا، سحری کو پھر بلاتا ہے، اب آ کے توبہ کر لے۔
دوسرے دن کہتا ہے اب قضا بھی پڑھ لے میں اب معاف کر دوں گا، حتیٰ کہ 40 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 50 سال گزر گئے میری زندگی کے، یوں ہی میری غفلتیں چل رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے 50 سالہ گناہ گار، اب بھی تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی آ کے معافی مانگ لے، تیری 50 سالہ غیر حاضریوں کو ایک لمحے میں معاف کر دوں گا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تیرا رب کب سے تجھے بلا رہا ہے، اگر اب بھی توبہ نہیں کرے گا تو بتا کب توبہ کرے گا، کب معافی مانگے گا؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ ڈر جائیں ایمان والوں کے دل، جھک جائیں ایمان والوں کے دل لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سامنے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے قرآن ذکر بنا کے نازل کیا، جب رب کی آیتیں پڑھی جائیں جھک جائیں ایمان والوں کے دل اس کے سامنے۔ وما نزل من الحق، جو رب نے حق نازل کیا، اللہ کا نام آ جائے، بندہ رک جائے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، چلتے چلتے جو ہی اللہ اکبر کی صدا سنے بھاگ پڑے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، اور جو اللہ کا حکم قرآن پاک کی صورت میں سامنے آئے رک جائے، مال لینے کا نمبر آ گیا ہے، پیسہ مل رہا ہے سود کا، قرآن نے کہا نہ جاؤ اس کے قریب، تو بندہ رک جائے، میرے رب کا حکم آ گیا ہے، بولنے کی باری آئی ہے، میں گواہی دینے لگا ہوں، جھوٹی گواہی دینے لگا ہوں، قرآن نے منع کیا ہے جھوٹی گواہی نہیں دینی، میں روک لوں اپنی زبان کو کہ میرے اللہ کریم کا حکم آیا ہے، دوسرے کا حق لینے کی باری آئی رک جاؤں کہ اللہ کریم نے منع کیا ہے، جس بات سے قرآن نے منع کیا ہے میں رکتا چلا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی نہیں رکے گا تو کب رکے گا؟ جب موت آ کے تمہیں دبوچ لے گی پھر جا کے توبہ کرے گا، نہ بابا اس وقت تیری توبہ تیرے کام نہیں آئے گی۔ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے لوگو میں اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، پہلے کوئی لوگ بھی گزرے ہیں جن کو میں نے کتابیں دی تھی، کسی کو تورات انجیل اور زبور دی تھی، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جس میں لمبی ہو گئی مدت، کتابیں اللہ کے نبیوں نے پڑھ کر سنائی، پھر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، پھر انہوں نے کتابوں کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیا، اپنی من مانیاں کرنا شروع کر دی، میری کتابوں کو پس پش ڈال دیا، اپنی مرضی کرتے رہے۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، میری کتاب تورات سامنے پڑھی جاتی مرضی اپنی کیا کرتے تھے، انجیل سامنے ہوتی مرضی اپنی کیا کرتے تھے۔ اے امت محمد کی لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ قرآن گھر میں پڑھاؤ فیصلے کسی اور سے کرواؤ، قرآن سامنے پڑھاؤ مرضی اپنی کرو، یہ کام نہ کرنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے میرے کتابوں کی عزت نہ کی، تم تو میرے کلام والے ہو، تم اس کی عزت کرو۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان اہل کتاب میں سے اکثر نافرمان ہو گئے، میری کتابوں کے باغی ہو گئے۔ تم دھیان کرنا یہ قرآن میرا کلام ہے، اس کے ساتھ کبھی بغاوت نہ کرنا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اور یہ بھی یاد رکھنا جیسے مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اللہ زندہ کر کے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اللہ کریم کل تمہیں بھی قبروں سے اٹھا کے سامنے کھڑا کر لے گا۔ اعلموا، جان لو، یقین کر لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد۔ دیکھتے نہیں ہو کس طرح بنجر زمین ہو جاتی ہے، کس طرح ویران زمین ہو جاتی ہے، زمیندار کاشتکار پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، فصلیں برباد ہو گئی جی، بارش ہی کوئی نہیں ہو رہی، اچانک اللہ بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر بارش بوند بوند کر کے برساتا ہے، اور پھر لہلاتے کھیت پیدا کر دیتا ہے۔ خشک زمین سے سبزہ نکالنے والا کون؟ اللہ۔ جب یہ اللہ کریم سارے کام کر سکتا ہے، وہ ریزہ ریزہ بدنوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان بنا کے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے موت کے بعد، تمہارے سامنے نشانیاں روزانہ دکھاتا ہے۔ قد بینا
لکم الآیات، او لوگو یہ آیتیں تمہارے لیے ہم نے بیان کی ہیں، یہ کسی اور کی نہیں، یہ تمہارے لیے ہم نے بیان کی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، غور تو کرو نا، ایک ایک چیز کے اندر غور کرو اور اللہ کی قدرت کو پہچان لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا نہیں آیا وقت اب ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے نازل کیا حق میں سے، ولا یکونوا، اور وہ نہ ہو جائیں کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح جو کتاب دی گئے پہلے سے، فطال علیہم الامد، بس ان پر لمبی ہو گئی مدت، فقست قلوبہم، بس سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق تھے، یعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد، قد بینا لکم الآیات، یقیناً بیان کر دیا ہم نے تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔